دوستو، عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور عید کے 3 دنوں میں ایک چیز تو تقریباً ہر گھر میں مشترک ہوتی ہے، گوشت کی زیادتی۔ کبھی کبھی کڑھائی نہاری، کبھی کبھی قورمہ وغیرہ شروع ہوتے ہیں۔ جو شروع ہوتے ہیں مسائل وہ کون سے ہیں؟ یعنی کہ کڑھائی گوشت سے، قورمہ وغیرہ بنانے سے، کھانے سے کون سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں؟ معدہ خراب ہو جاتا ہے، گیس، تیزابیت، سینے میں جلن، قبض، ڈائریا۔ بعض لوگوں کو تو ہاسپٹل تک جانا پڑ جاتا ہے، اتنے وہ خراب ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہاسپٹل میں جانا پڑ جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عید پر گوشت کیسے کھائیں، کن چیزوں سے بچیں، اور ہومیوپیتھک میں ایسے کون سی ادویات ہیں، کون سی میڈیسن ہیں جو کہ ان مسائل میں فوری اثر کرتے ہیں، فوری فائدہ دے سکتی ہے۔ لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی اہم بات بتاؤں گا جو آپ کے پورے خاندان کو عید کے دنوں میں بیمار ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں نے آخر پہ ایک ایسی بات بتانی ہے جو کہ آپ کے پورے خاندان کو بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عید پر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو، اصل مسئلہ گوشت نہیں ہے، اصل مسئلہ گوشت نہیں ہے، اصل مسئلہ گوشت نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے زیادتی۔ لوگ صحیح سے رات تک مسلسل گوشت کھاتے رہتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنکس استعمال کریں گے، وہ جو ہے نا گوشت کو اوپر نیچے کرے گا، یعنی کہ ہضم ہونے میں مدد دے گی۔ یہاں پر میں آپ کو اتنا بولوں گا کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کریں، زیادہ کولڈ ڈرنکس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، گیس بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے پیٹ کے اندر، تیزابیت بنتی ہے، بلڈ پریشر اور شوگر والے مریض جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ گوشت کھانے کا صحیح طریقہ جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید انجوائے اچھی سی کریں اور بیمار بھی نہ ہوں، تو گوشت جو ہے وہ کم مقدار کے اندر کھانا چاہیے، اور رات ٹائم کے اندر ہیوی قسم کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہیوی قسم کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، مرچ مسالے والا کھانا نہیں استعمال کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ سلاد اور دہی ساتھ استعمال کریں. پانی زیادہ پئیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. کولڈ ڈرنکس کم کریں. جو ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس استعمال کرنے سے ہاضمہ ہوگا. ہاضمہ نہیں، کولڈ ڈرنکس آپ کو خراب کر سکتی ہے. کولڈ ڈرنکس آپ کو بیمار کر سکتی ہے. اسی لیے کولڈ ڈرنکس کم کریں، کم پئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل نہ پئیں، کم پئیں آپ. اس کے علاوہ مسلسل 3 وقت صرف گوشت نہ کھائیں. ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ لگاتار عید کے دنوں میں 4 5 دن جو ہے نا لگاتار گوشت چل رہا ہوتا ہے. اس لیے مسلسل 3 وقت صرف گوشت نہ کھائیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں آپ کو بڑی بیماری سے بچا سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بڑی سے بڑی بیماری سے بچا سکتی ہیں. اب آتے ہیں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف، اور میں آپ کو وہ مشہور ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جس سے آپ استعمال کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن سلفر. یہ ہومیوپیتھک کی مشہور و معروف میڈیسن ہے. میں اپنے ہر پیشنٹ کو استعمال کرواتا ہوں. 1 سے 2 ڈوز میں اپنے پیشنٹ کو یہیں پہ کلینک پہ بیٹھے بیٹھے میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں. اس کے بعد جو مین میڈیسن بنے گی وہ میڈیسن میں پھر پیشنٹ کو استعمال کرواتا ہوں. سلفر کی 1 ڈوز دوں گا. اس کے بعد جو مین میڈیسن بنتی ہے، فار ایگزامپل نہیں، اس ٹاپک کے اندر جو میڈیسنز کے نام آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن نیکسومیکا ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کرانی ہے. اس کی مین علامات یہ ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک کی ایک مشہور و معروف ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے. اگر کسی کو زیادہ کھانے کے بعد معدہ خراب ہو گیا ہو، گیس ہو، تذابیت بن چکی ہو، سینے میں جلن ہوتی ہو اور سینے کے اندر پین ہوتا ہو، طبیعت جو ہے چڑچڑی ہو چکی ہو، تو یہ دوا بہت مشہور و معروف ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے. جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، یہ علامات اگر کسی پیشنٹ کے اندر آتی ہیں تو ایسے پیشنٹ کو آپ نے سب سے پہلے سلفر کی 1 ڈوز دے کے اس کے بعد آپ نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن نیکسومیکا کا استعمال کروانا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کچھ یہ ہے. آپ نے 2 گھونٹ پانی کی لینی ہے، اس کے اندر تقریباً 10 سے 15 قطرے میڈیسن کے ڈالنے ہیں. میڈیسن کے قطرے ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے اگر خود پینا چاہتے ہیں تو خود پئیں، اگر آپ کسی پیشنٹ کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال کروائیں. انشاءاللہ یہ سینے کی جلن وغیرہ کچھ. اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن دوسری میڈیسن کی جانب. دوسری میڈیسن ہے ہماری کاربو ویجیٹیبل.
ہومیوپیتھک کی میڈیسن کاربو ویجیٹیبل، اس کی میں آپ کو مین علامات آپ کو بتاؤں گا۔ اگر مریض کو بہت زیادہ گیس ہو چکی ہو، پیٹ جو ہے پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہو، اپھارا سا محسوس ہوتا ہو، اور ڈھکاریں آ رہی ہوں، سانس گھٹ رہی ہو، تو یہ دوا ہومیوپیتھک کی میڈیسن کاربو ویجیٹیبل کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ آپ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کاربو ویجیٹیبل کہاں پر استعمال کرائیں گے؟ اگر کسی پیشنٹ کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ گیس، پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہو، ڈھکاریں آتی ہوں، کھٹی ڈھکاریں آ رہی ہوں، اور سانس جو ہے گھٹ رہا ہو، وہاں پہ آپ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کاربو ویجیٹیبل استعمال کروائیں گے 200 کے اندر۔ اگلی ہماری جو میڈیسن ہے، تیسرے نمبر پہ ہماری میڈیسن آ رہی ہے پلساٹیلا۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن پلساٹیلا کا استعمال کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کی مین علامات دیکھتے ہیں۔ پلساٹیلا کی علامات کیا ہیں؟ پلساٹیلا کی جو مین علامات ہیں، چیکنی اور ہیوی چیز، کھانے کے بعد متلی، بدہضمی اور الٹی آتی ہو، پیٹ خراب ہو چکا ہو، منہ کا ذائقہ خراب ہو، تو یہ دوا آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن پلساٹیلا کا استعمال کروائیں گے۔ اس کی مین علامات ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ چیکنی اور ہیوی چیزیں کھانے کے بعد متلی ہو جاتی ہو، بدہضمی ہو چکی ہو، پیٹ خراب ہو چکا ہو، منہ کا ذائقہ جو ہے خراب ہو چکا ہو، تو ہومیوپیتھک کی میڈیسن پلساٹیلا یہ بھی 200 کے اندر اگر آپ استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ دوستو، اس کی اہم جو احتیاط ہیں، یاد رکھیں اگر کسی کو شدید سینے میں درد ہو، شدت کا درد ہو، اس کے علاوہ سانس لینے میں مشکل بہت زیادہ آتی ہو، اتنی یا مسلسل تیز بخار ہو رہا ہو، آ رہا ہو بخار، پھر چلا جاتا ہو، پھر آتا ہو، پھر چلا جاتا ہو، ایسا بخار، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جن لوگوں کو سینے میں شدت کا پین ہو، سانس لینے میں مشکل پیدا ہو رہی ہو، سانس لینے میں اتنی مشکل ہو کہ وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا، کہ ان کا وقت آ چکا ہو، ایسے ان کو محسوس ہو رہا ہو، تو آپ اس کی یہ علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا مسلسل بخار بھی آ رہا ہو، تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ صرف گھریلو علاج پر انحصار نہ کریں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ لے لیں، کوئی نہ کوئی گھریلو ٹوٹکا کر لیا تو اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو تباہ کر چکتے ہیں اگر اس طرح سے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، خود سے گھریلو کو ٹوٹکا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، عید جو ہے خوشیوں کا نام ہے، بیماری کا نہیں۔ عید خوشیوں کا نام ہے، بیماری کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
گوشت ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اپنی صحت کا خیال رکھیں. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. پانی یہ نہ سوچیں کہ میں پانی نہیں پیتا، تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اس کے علاوہ اپنے معدے پر ظلم نہ کریں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. تو دوستو، یہ معلومات جو ہیں اپنے دوستوں اور خاندان میں والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ عید سب صحت مند رہیں اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. میری آپ سب سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے صبح کے ٹائم سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے. نماز کے بعد آپ نے ایک خوراک لینی ہے جو صبح والی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بھی یہی بولوں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز شروع کریں. اس کے علاوہ درود پاک 1313 بار پڑھیں. اپنے حبیب کے اوپر درود پاک پڑھنا معمول بنا لیں. ایک یہی سوچ رکھیں کہ صبح میری تب ہونی ہے جب میں نے اپنا 1313 بار درود پاک مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، تب میری صبح ہونی ہے. اور نماز میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بولوں کہ نماز ادا کریں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. عید مبارک. آپ سب کو میرے طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.